جہاں پر بھی موجود ہیں, as long as you are getting the work done, that's what the culture is now. اور میرا آج تک کوئی ڈیسک نہیں تھا. They always say کہ جہاں دل چاہتا ہے سیٹ کر جاؤ, جس فلور پہ دل چاہتا ہے وہاں بیٹھ جاؤ. کلچر جو ہے یہ بہت زیادہ پاکستان میں. I personally, when somebody comes to me and talk to me, job security کیا ہے ma'am? Employment security is something that you do. If you are able to make yourself indispensable for the organization, nobody is going to move you. The role a company will play will depend upon what discipline or area it exists in. The role of the employee will depend on how much knowledge they have, how much training they've received. ہمارے اکیڈمک کے گیپ کی وجہ سے جو بچہ آ رہا ہے وہ ایک سرٹن مائنڈ سیٹ لے کے آ رہا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ دیکھتے ہو اپنے ریسورس کے اندر وہ ہے سیکھنے کی بھوک. کمپلینس ختم کرنے کا نا بے شمار طریقے ہیں. ہم بارگیننگ کرتے ہیں ان سے. بارگیننگ میں صرف ان کے پیسے نہیں آتے جن کو آپ دیتے ہیں سیلری مد میں, بونسز میں, کچھ اور. اس پہ بے شمار چیزیں اور ہیں. کلچر جس کی بات کرتے ہیں کہ کلچر ڈرل کرتے ہیں, اس میں ساری کنونشنز آپ کی ہوتی ہیں. اسی کلچر کا پارٹ یہ ہے کہ ہم نے ہیپیلی ان کو ان کی مدد کی. آپ سرٹن پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان پالیسیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. سڈنلی ایک پالیسی امپلیمنٹ کرنا اور امپلائیز کو بتانا کہ یہ پالیسی ہے بھائی, اور یہ بتائے بغیر کہ بھائی وی آر ڈوئنگ. اگر آپ نے کمپیٹیو کلچر رکھنا ہے تو only way I see forward is having transparency. گرو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اگر دیکھیں کہ اگر کسی کے آپ آبجیکٹیوز سیٹ کر دیں بڑا کلیئرلی کہ دس از واٹ وی وانٹ فرام یو اینڈ ڈو ویر ایور یو لائک دس. بیسکلی ہم یہ کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ آپ نے 9 بجے پہنچنا ہے اور 6 بجے جانا ہے, رائٹ, یہاں پہ تھم لگانے ہیں آل دس. What I encourage is کہ جہاں پر بھی موجود ہیں, as long as you are getting the work done, that's what the culture is now. ابھی میں انگلینڈ میں کام بہت زیادہ کیا. used to see کہ میرا آج تک کوئی ڈیسک نہیں تھا. They always say کہ جہاں دل چاہتا ہے سیٹ کر جاؤ, جس فلور پہ دل چاہتا ہے وہاں بیٹھ جاؤ. یہاں پر ہر کسی نے اپنی مسجد بنائی ہوتی ہے کہ یہ میرا ڈیسک ہے. اگلے دن آیا تو یہ کس نے خراب کیا ہے, وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, نام بھی لکھا ہوتا ہے مسٹر یہ وٹ ایور. تو میں یہ کلچر جو ہے یہ بہت زیادہ پاکستان میں اس کو کارپوریٹ کلچر کو کسی میرے خیال میں کہا جاتا ہے اینڈ آل دس. یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے کہ جہاں مرضی بیٹھے, دس از آر آفس, آج آپ یہاں بیٹھ رہے ہیں, آج وہاں بیٹھ رہے ہیں, آج وہاں. تو لوگ بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایز لانگ ایز دیئر آبجیکٹیوز آر ایکچولی گیٹنگ می. That's the purpose کہ company is getting the job done. It was assigned to you and that's what you're supposed to do. گھر بیٹھ کے کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ رہے ہیں, all this. This is the culture which we all need to build in. کیونکہ اب تو لوگ ریموٹ جابس کی طرف جا رہے ہیں, سب کچھ زوم پہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. ایون کچھ ملکوں میں تو آفیسز کو صرف یوز کیا جاتا ہے میٹنگس کے لیے. مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے آنے کی وہاں پر, اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو مینس کہ یہاں پر پھر بھی آنا ہی ہے, ایون کوئی میٹنگ بھی نہیں ہے پھر بھی یو ہیو ٹو بی ہیئر ٹو شو کہ جی مجھے ٹرسٹ ہو کیونکہ آئی ایم پیئنگ ٹو ہم. دس از دا کلچر آئی تھنک وچ وی آل نیڈ ٹو انکریج ٹو گیٹ دا میکسیمم آؤٹ آف اٹ وین دا پیپل آر گیون ایکچولی این انڈیپینڈنس ٹو ورک ان این انوائرمنٹ دے وانٹ ٹو, ایز لانگ ایز دے آر گیٹنگ تھنگس ڈن. I personally, when somebody comes to me and talk to me, job security kya hai ma'am? And I'm like, dude, there's no such job security. I talk about employment security, and that employment security is something that you do. If you are able to make yourself indispensable for the organization, nobody is going to move you, right? So everyone is going to be around you. So ultimately aapko ye understanding create karne ki bahut zarurat hai ki what exactly I am putting on the table. If you are actually adding value, as Saqib said, you are safe and people are going to be around you and they'll be looking up to you. However, on the other side, succession planning is actually very important because you don't know. We live in an uncertain world. We don't know what's coming tomorrow. As you mentioned, like, you are here today. You don't know you are going to be there tomorrow as well. So, of course, you have to, risk mitigate karne ke liye. You actually have to have those strategies as well. But again, you also mentioned about the cultural thing that, there's like family culture, there's sport culture. I believe in a culture which is an amalgamation of both the things. And I would actually give the example of Netflix because we've been actually following very closely Netflix ka culture and all that would that be available hogi and it's like out there completely. So uske andar do cheeze they are very important. That A, you create that sense of ownership and understanding in each and every employee. آپ اپنا ویژن شیئر کرتے ہیں ایز اے لیڈر. آئی شیئر مائی ویژن ود مائی ٹیم دیٹ سی آئی وانٹ دس کمپنی
جب کوئی آئے یہاں پہ فار این انٹرویو دے شوڈ وش ڈوڈ آئی شوڈ بی ریکروٹیڈ ہیئر, آئی وش دے شوڈ ہائر می, بیکاز دیٹس دا انوائرمنٹ یو کریٹ, دیٹس دا پاور آف کلچر. We've identified that there is a role to be played by companies, there's a role to be played by employees. And the role a company will play will depend upon what discipline or area it exists in, what services it provides, what size does it have, whom its competitors are, and what it wants to become in the future. The role of the employee will depend on how much knowledge they have, how much training they've received, and also on their innate nature. کچھ لوگ اس کمرے میں بھی, اس پینل میں بھی ایکسٹروورٹیڈ ہیں, کچھ لوگ انٹروورٹیڈ ہیں, کچھ لوگ پوچھے بغیر سوالوں کے جواب دینا پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ تب تک سوال کا جواب نہیں دیتے جب تک آپ ان کو پن پوائنٹ نہ کریں, کچھ لوگ کے اندر ایک انیٹ ڈرائیو ہوتی ہے, وہ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ باقی نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کو آپ کو تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو میری ٹریننگ تو ایز اے لائر کی ہے, لیکن میں اس وقت اپنی آرگنائزیشن کی لیڈرشپ ٹیم پہ بیٹھتی ہوں, اور ہم لوگ دو چیزیں ہر وقت ڈسکس کرتے ہیں. ایک امپلائی ایکسپیرئنس, کیونکہ ہمارا پروڈکٹ ہی ہمارے امپلائیز ہیں, اور کسٹمر ایکسپیرئنس, یعنی کہ جن لوگوں کو ہم سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ ایکسپیرئنس کیسا ہے. دیر از نو ڈرا بیک فار اے پرسن فار اسٹیئنگ ویری لانگ ان دی آرگنائزیشن, کیونکہ اگر وہ اتنی دیر وہاں رہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی کوئی نہ کوئی ویلیو تو ہوگی. اگر لوگ بہت جلدی چھوڑ رہے ہیں کمپنی, آئی تھنک دیٹ از اے ریڈ فلیگ. یا تو آپ صحیح لوگ ریکروٹ نہیں کر رہے, یا آپ کا کلچر ان لوگوں کو رہنے نہیں دے رہا. تو جیسے ہم سب نے بات کی, کلچر آپ اس کو فیملی کلچر بنائیں, کمپیٹیٹیو کلچر بنائیں, میرے خیال سے کلچر ہونا چاہیے فٹ فار ہو یو آر. میں جب بات کر رہا ہوں تو دو باتیں آپ سمجھ لیں. میں ایک ٹیکنیکل کمپنی کے اندر رہتے ہوئے اور کرنٹ سچویشن میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. ہمارے اکیڈمک کے گیپ کی وجہ سے جو بچہ آ رہا ہے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ لے کے آ رہا ہے. جب آپ اینکر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, میں اینکرز کیسے آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں کہ ہم ایک ٹیک آرگنائزیشن ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ دیکھتے ہو اپنے ریسورس کے اندر وہ ہے سیکھنے کی بھوک, کہ وہ کتنا سیکھنا چاہتا ہے. ایک بات سمجھ لیں, آپ کی کوئی بھی پالیسی لوگوں کو ریٹین نہیں کر پائے گی اگر آپ نے وقت کے ساتھ اپنا برانڈ اور اپنا نام نہ بنایا. میں بھی آج لوگ انیبلر کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیل رہا. اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک رات کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا. تو میری ایک دوست سے بات ہے, وہ 8 سال سے گوگل میں کام کر رہا ہے, از اے اسکول فرینڈ. ہی واز ویری اپسیٹ. میری اس سے 2 گھنٹے کی زوم کال. میں نے کہا بھائی اگر اتنا پریشر ہے, اتنی ٹف جاب ہے, چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کہتا یار گوگل ہے. You hear that? اب اگر اینکرز ریٹین کرو گے تو you won't be able to achieve that level as an organization. اور اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں اور پاکستان میں ایک امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو بڑا ہونا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اینکرز آئیڈینٹیفائی کر کے ان سے جان چھڑانی ہے. بٹر ٹروتھ ہے. سو بہتر ہے کہ سمجھ لیں. سو جب ہم سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک بچے کو, ٹیکنالوجی پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار وہ کتنا سیکھ رہا ہے, یہ کتنا پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے. وہ گرومنگ کی طرف نہیں جا رہا, وہ پارٹ ٹائم فری لانسنگ کی طرف جا رہا ہے. وہ گرومنگ کی طرف اس نے 2 لوگ کمپنی سے اور توڑ لیے ہیں, ایک منوپلی کریٹ کر دی ہے اور ایک نئی کمپنی شروع کر دی ہے کمپنی کے اندر. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جب کام کی رسپانسبلٹی وہ نہیں لے رہا ود آل موٹیویشنز سب کچھ اس کے کریئر پاتھ بتانے کے بعد, وہ اسٹل شارٹ سائٹڈ سولوشن کی طرف جا رہا ہے. وہ خود بھی رکے گا, وہ دوسروں کو بھی کھینچے گا. اگر وہ اپنی گروتھ نہیں چاہتا, آپ اس کو گروم نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان کو ریٹین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کئی لوگ کمپلینس ہی کریں گے. کمپلینس ختم کرنے کا نا بے شمار طریقے ہیں. آپ بارگیننگ کرتے ہیں ان سے. بارگیننگ میں صرف ان کے پیسے نہیں آتے جن کو آپ دیتے ہیں سیلری مد میں, بونسز میں, کچھ اور. اس پہ بے شمار چیزیں اور ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک چیز یہ تھی, کئی لوگوں نے خود سے موو کرتے کرتے اپنی چھوٹی چھوٹی سی جو کمپنیز کی کھولا شروع کی. تو کلچر اس کی بات کرتے ہیں کہ کلچر ڈیولپ کرتے ہیں, اس میں ساری کنیکشنز آپ کی ہوتی ہیں. اسی کلچر کا پارٹ یہ ہے کہ ہم نے ہیپیلی ان کو ان کی مدد کی.
آپ دیکھیں ان کی مدد کی 2 یا 3 4 5 کتنے لوگ کریں گے؟ باقی لوگ سارے ایٹ لیسٹ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ لوگ فرینڈلی ہیں اور یہ موقع دیتے ہیں آپ کو. وہ لوگ آپ کے ساتھ رہ کے چلنا شروع کرتے ہیں اور وہ ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ موقع, اگرچہ سارے لوگ پہنچ نہیں پاتے وہاں پہ. دوسری چیز رہتی ہے جو آپ کے نا کرائم ریویوز ہیں. کرائم ریویوز جو ہیں ان کو ہم کرتے کیا ہیں کہ ریٹین ہم پھر بھی کرتے ہیں لیکن ان کو سوئچ کرواتے ہیں کسی نہ کسی اور جگہ پہ, ایسی جگہ پہ جہاں پہ نا دیکھیں جو آپ وہ فرنٹ لائن پہ فائٹ نہیں کرتے ان سے ہٹ کے آپ ان کو کہیں موو کریں. ان کو لائک ہمارے کیس میں کیا کرتے ہیں ان کو کہ کوئی پروگرامر ہے ہم ان کو موو کرتے ہیں کیو اے کے اندر, ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھتے ہیں جو ان کے لیے جو بیٹر پلیس ہو جہاں پہ اصل میں مسئلہ کیا ہے وہ کیوں اتنا چیختے ہیں کہ ہمیں فیوچر نہیں مل رہا. نمبر 1 کی یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو جو بھی آپ ان کو بینیفٹس دے رہے ہیں وہ بینیفٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں کم, لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر نا ایک پریشر رہتا ہے جو میری جاب ہے جو کر نہیں پاتا جاب کو اچھے انداز سے وہ اس کا پریشر محسوس کرتا ہے. یعنی بہانہ ان کا جو مرضی ہوگا, چاہے کہیں گے میرے کسی کے ساتھ بنتے نہیں ہیں, چاہے کہیں گے مجھے چاہے فلاں حق مجھے نہیں ملتا وہ اس کو ملا, ایسا کہیں گے. لیکن اصل میں اس پہ ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ان کے لیے جاب تھی کیا وہ جاب ان کی سوٹیبل تھی. وہ پیشہ جو ہے ان کے ساتھ یہ بھی کرتا ہے کہ وہ کس طرح کسی بہانے سے کوئی شکایتیں لگائیں گے, کمپلینس کریں گے. اگر ہم ان کو کہیں بیٹر پلیس میں موو کر دیں کتنا اچھا. اب یہ ہے بیٹر پلیس کون سی ہے, ہم نے ریسنٹ بھی کئی لوگ کیا ایسے, اور ہر بندہ یہ ناکارہ نہیں بالکل ہوتا. آپ اسے کہیں نہ کہیں بیٹر جگہ پہ پلیس کرنا چاہیں گے کر لیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے کیا اس پہ وہ پلیسز موجود ہیں. لیول آف ٹرانسپیرنسی آپ سرٹن پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان پالیسیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ پرابلمس ہوتی ہیں جن کا سولوشن نکال رہے ہوتے ہیں. تو سڈنلی ایک پالیسی امپلیمنٹ کرنا اور امپلائیز کو بتانا کہ یہ پالیسی ہے بائی, اور یہ بتایا گیا کہ بائی وی آر ڈوئنگ دس. تو ایک آپ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو سینس میں موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا روٹین ورکنگ آورس جو ہیں وہ 10 to 7 ہے. ان رمضان وی اسٹارٹیڈ 9 to 4 اور ہم نے اناؤنس کیا کہ 9 to 4 ہے. سڈنلی آئی ہیڈ 4-5 persons in my office with a little bit aggressive tone کہ سر یہ ورک آؤٹ نہیں کرے گا اور یہ محسوس نہیں کرتا اور ہمیں جو پرانا ٹائم ہے 10 ہی چاہیے. تو آئی گیو دیم ریزنس کہ بیٹا یہ 5 فیکٹرز کے ہم نے ڈیسائڈ کیا. ہمارے پاس پیپل ہیں جو کہ شاہدرہ سے آتے ہیں, دے ہیو 45 minutes ڈرائیو ان نارمل آورس, اور اگر آپ افطاری کے ٹائم ریموو کرتے ہیں تو رش آورس ہیں ان کے لیے واپس گھر جانا مشکل ہو جائے گا. ہمارے پاس فیمیل اسٹاف ہے جنہوں نے گھر جا کے ہوم چورس کرنے ہوتے ہیں. ہمارے پاس فیملی پرسنز ہیں جنہوں نے جا کے گروسری کرنی ہوتی ہے. تو اور اس کے علاوہ ہمارا آفس اسٹاف ہے جن کو روزے کے اندر پرسنل ٹائم ریکوائرڈ ہے. آپ عصر کے بعد موسٹلی لوگ پرے کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں, دے نیڈ ٹو ہیو دیٹ اسپیس. تو یہ سارے فیکٹرز اس کے واسطے ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا ہے. آپ کے پاس اس سے کوئی بیٹر سولوشن ہے وہ مجھے پرووائڈ کرتے ہیں, سارے فیکٹرز کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو سڈنلی جو ان کی اگریسو ٹون تھی وہ اپولوجیٹک ٹون ہو گئی اور دے انڈرسٹوڈ. تو بیسیکلی اگر آپ پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ نے کمپیٹیٹیو کلچر رکھا ہوا ہے اور آپ اگریسو ہیں تو اس اگریسونیس کے ساتھ آپ کو ان کو ریزنس دینی پڑیں گی, آپ کو ٹرانسپیرنسی ڈیولپ کرنی پڑے گی. اگر آپ کے پی ایس پہ ورک کر رہے ہیں تو آپ کی کے پی ایس ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. وہ آپ ان کو بتائیں گے یہ کے پی ایس ہم نے امپلیمنٹ کی ہوئی تو کیوں کی ہوئی ہے اور یہ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہیں اور کیسے ویلویٹ ہوتی ہیں اور آپ اس کے اندر فٹ ان کیسے ہو سکتے ہیں, امپروو کیسے کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کمپیٹیٹیو کلچر رکھنا ہے تو اونلی وے آئی سی فارورڈ از ہیونگ ٹرانسپیرنسی. بالکل اوپننیس ہونی چاہیے امپلائیز کے ساتھ, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مینجمنٹ سوچ رہی ہے تو کیا سوچ رہی ہے اور کیوں سوچ رہی ہے.